ہم نے عوام کو کہا ہوا ہے کہ sleep tight because we are awake, Pakistan Air Force is awake. So we practically do that. میرے دادا بھی پاکستان آرمی میں تھے, والد صاحب پاکستان ایئر فورس کے فیڈرل پائلٹ تھے, اسی ایئر فورس میں شہید ہوئے. تو یہ لیگیسی بھی ہے جو صاحب کیری آؤٹ کر رہی ہے, اور پلس رسپانسبلٹی بھی ہے. But we are up to the challenge. We are at the tip of the spear. We are the front line. And inshallah, when the time comes, we will show to our nation that we are standing and we will defend every inch of this motherland. J-10C ڈریگن کے پائلٹس, انجینئرز اور ٹیکنیشین کے ساتھ پورا دن گزارنے کے بعد میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کہانی ایک نئی قوت, ایک نئے حوصلے اور ایک نئے عزم کی ہے. یہ کہانی ہے پاک فضائیہ کی, جو ہمیشہ سے فضائی سرحدوں کی نگہبان, قوم کا سرمایہ افتخار اور دشمن کے لیے ایک ناقابل تسخیر دیوار ثابت ہوئی. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ہر عظیم قوت کو اور ہر مضبوط محافظ کو وقت کے ساتھ ایک نئے ہتھیار, ایک نئی طاقت اور ایک نئے جوش کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر تاریخ نے وہ لمحہ دیکھا جب J-10C پاک فضائیہ کے شاہینوں کے بازوؤں کا حصہ بنا. آئیے انہی شاہینوں سے ملتے ہیں. خواتین و حضرات السلام علیکم. آج جس اسکواڈن میں موجود ہوں میں, یہ ایک ایسا اسکواڈن ہے کہ جو میرا بھی ایک فائٹر پائلٹ بننے کے بعد پہلا فائٹر اسکواڈن تھا. اس وقت یہ F-6 جہازوں پہ مشتمل تھا. پھر کئی سال گزر گئے, اس اسکواڈن کی بڑی ٹرانسفارمیشن ہوئی اور جہاز بدلتے گئے. اس اسکواڈن میں جو آج جہاز ہے وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جہاز ہے, جس کو انگریزی میں کہیں گے دا بیسٹ پاسبل ایئر مشین دیٹ اے کنٹری کین ہیو. میرے ساتھ موجود ہیں ونگ کمانڈر وجی. یہ اسکواڈن کمانڈر ہیں جو لیڈ کرتا ہے پورے اسکواڈن کو, آفیسر کمانڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ اسکواڈن لیڈر جبران ہیں جو اسکواڈن کے فائٹر پائلٹ ہیں, اور ان کے ساتھ اسکواڈن لیڈر قاسم ہیں جو تیسرے نمبر پر بیٹھے ہیں. ان کے تعارف کے بعد انڈیویجولی انہی سے پوچھوں گا کہ پاک فضائیہ میں شمولیت کے بعد آئی ایم شیور شاید انہوں نے بھی بچپن میں یا اس وقت J-10C کا نام سوچا ہو, لیکن جب سے ہی ہم J-10C کا سنتے آئے ہیں پاک فضائیہ میں ہر پائلٹ کی مجھے یقین ہے کہ یہ خواہش ہوگی کہ وہ یہ جہاز اڑائیں. تھینک یو ویری مچ جینٹلمین. پہلے جی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ ہاؤ پراؤڈ یو شوڈ بی, یو آر اے اسکواڈن کمانڈر آف J-10C اسکواڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں ہم بیٹھے ہیں ٹو سیف گارڈ دی ایریل فرنٹیئرز آف پاکستان. تو یہ ایک 24/7 365 کی ایک ڈیوٹی ہے. ہم نے عوام کو کہا ہوا ہے کہ sleep tight because we are awake, Pakistan Air Force is awake. So we practically do that. اور الحمدللہ آج میرے لیے ایک بہت بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے. اس کو فلائی کرنا itself is such an honor because it is a beautiful machine, let alone to be handed over with the responsibility to command the squadron. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ فائٹر پائلٹ کا دن کیسے گزرتا ہے, کیسے شروع ہوتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ سر یہ ہمارا جو دن ہے یہ the previous day, ایک دن پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. آپ کا فلائنگ پروگرام میں جب نام آ جائے کہ یہ ٹریننگ مشن کا ٹائپ ہے, وہاں سے ہمارا اگلے دن کی تیاری شروع ہے. اس میں مشن پریپریشن از ون تھنگ, یور فزیکل فٹنس از دا ادر تھنگ, پھر یور نرشمنٹ از ون تھنگ, مطلب پچھلی رات کا ریسٹ کرنا, اگین دس از یٹ انادر تھنگ. تو تیاری تو ہماری ایک دن پہلے سے شروع ہو گئی ہے. نیکسٹ ڈے ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد ویدر بریف لیتے ہیں, ATC کی بریف لیتے ہیں, اور ایک مارننگ ایمرجنسی سیشن ہوتا ہے جس کے اندر ہم جہاز کے سسٹمز سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایمرجنسیز ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہماری شروع ہو جاتی ہے مشن بریف. مشن بریف لاسٹ فار گڈ اباؤٹ 45 منٹس, 1 hour 15 منٹس. جو گراؤنڈ کے اوپر ایک ریڈار کنٹرولر ہے اس کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے, وہ بھی ہماری ٹیم میں اور بریفنگ کے دوران شامل ہوتے ہیں. مشن فلائی کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, تھوڑا سا فریشن اپ ہوتے ہیں, اینڈ دین ویئر دی ایکچوئل لرننگ اسٹارٹس از دا ڈی بریف. آئیے J-10C جہاز کی تاریخ, اس کے ڈیزائن اور اس کی کارکردگی کے بارے میں جانتے ہیں. جسے فضائیہ ایک سنگل انجن ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے جس کے ایکسپیریمنٹس 1984 سے شروع ہو کر 2003 میں فلائٹ ٹیسٹنگ پر مکمل ہوئے. اسی سال J-10C S ورژن لانچ کی گئی جو اس جہاز کی ڈوئل ورژن تھی. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ پاک فضائیہ نے کوئی بھی ڈوئل سیٹر J-10 نہیں خریدا, بلکہ اس کے تمام پائلٹس پہلی دفعہ سنگل سیٹ جہاز پر ہی کمپریہنسو گراؤنڈ ٹریننگ کے بعد اسے اڑانے کے قابل ہو جاتے ہیں. یہ جہاز انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کا ایک ماسٹر پیس ہے. اس کامیاب انڈکشن کی خوشی میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کامیابی کے پیچھے نہ صرف پائلٹس کی ہمت اور پروفیشنلزم ہے,
بلکہ ان انجینئرز اور ٹیکنیشینز کی انتھک محنت اور عزم بھی شامل ہے جنہوں نے اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی. وہ ہمارے خاموش ہیرو ہیں جن کے بغیر یہ طیارے، یہ اعزاز اور یہ اطمینان کبھی ممکن نہ ہو پاتا. آئیے اسکواڈرن کے سینئر انجینئرنگ آفیسر اسکواڈ لیڈر فواد اور سینئر ٹیکنیشین مصدق سے بات کرتے ہیں. فار می بینگ این انجینئر سر، میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ میں جیٹ این سی طیارہ جو ہے اس کی اوور آل مینٹیننس کو لک آفٹر کر رہا ہوں سر ان دس اسکواڈرن سر. جہاں تک بات ہے اس کی مینٹیننس کی، وی ہیو فاؤنڈ اٹ ٹو بی ویری مینٹیننس فرینڈلی ایئر کرافٹ، اور سر بہت لمیٹڈ اس کی شیڈیول انسپیکشنز ہیں جو کہ ہمارے بڑے مایہ ناز ٹیکنیشینز اس کو بڑی پیشہ ورانہ طریقے سے سر مینٹیننس کو سر انجام دے رہے ہیں سر. اور جہاں تک سر اس کی آپریشنلائزیشن کی بات ہے، ہمارے لیے یہ بڑی باعث فخر بات ہے کہ ہم نے اس جہاز کو نہ صرف ڈے ٹائم آپریشنلائزیشن، نائٹ کیپیبل بھی بہت ریکارڈ ٹائپ فیل کیا سر. اس کے علاوہ سر اس جہاز پہ وین وی کمپیئر اٹ ود اینی ادر ایئر کرافٹ، فالٹ آئسولیشن اور جو ٹیکنیکل انالیسز ہے دیٹ از فار بیٹر وتھ رسپیکٹ ٹو اینی ادر ایئر کرافٹ سر. اس کی سر جو ایویونکس اور اس کی جو ماڈرنائزیشن ہے ان ٹرمز آف اٹس پروپلشن، اٹس ایئر فریم، اٹ از فار بیٹر دین اینی ادر ایئر کرافٹ آف دس ریجن. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قدیم کام کے لیے چنا ہے. ہم نے تھوڑے سے ٹائم فریم میں اپنی ٹریننگ مکمل کی ہے اور اس کو ایئر فورس میں لائٹ ہینڈ ڈے اور ساتھ ساتھ اے ڈی بھی اس کو ہم نے روایات آپریشنلائز سے ہٹ کر اس مرتبہ J-10C کسی بھی جہاز کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، بلکہ پاک فضائیہ کے فلیٹ میں ایک خوشگوار اضافہ ہے. اس آل ویدر ایئر کرافٹ کا لائٹ ویٹ کمپوزٹ مٹیریل سے بنا ایئر فریم ڈیزائن 50 ڈگری سٹرٹ بیک، ڈیلٹا ونگ اور کاکپٹ کے پیچھے 2 کینارڈ پر بیسڈ ہے، جس سے دوران پرواز ڈریگ کم اور منوربلٹی میں بہت مدد ملتی ہے. دوسرے ماڈرن جہازوں کی طرح یہ جہاز بھی فلائی بائی وائر سسٹم پر آپریٹ کرتا ہے. اس 9G جہاز کا پاور سورس ہے چائنا کا تیار کیا ہوا سنگل انجن WS-10B جس کی تھرسٹ 29,000 پاؤنڈ ہے. J-10C کے انجن کی تھرسٹ JF-17 کی نسبت 10,000 پاؤنڈ زیادہ ہے اور پاکستانی مراجز کے 14,000 پاؤنڈ کی تھرسٹ سے دگنی ہے. اس جہاز کی میکسیمم سپیڈ میک 1.8 یعنی تقریباً 2200 کلومیٹر پر گھنٹہ ہے اور سروس سیلنگ 56,000 فٹ ہے، جبکہ مختلف کمبینیشن میں کامبیٹ رینج 1250 سے لے کر 2600 کلومیٹر تک ہے، جو ایئر ٹو ایئر فیولنگ کے بعد مزید بڑھائی جا سکتی ہے. اس جہاز کا ریٹ آف کلائم 59,000 فٹ پر منٹ ہے، جبکہ تھرسٹ ٹو ویٹ ریشو 1:1.1 ہے. اس جہاز میں 11 ہارڈ پوائنٹس ہیں جن کے ذریعے یہ تقریباً 7 ٹن وزن کے مختلف میزائلز اور بامبز کیری کر سکتا ہے. ایئر ٹو ایئر ڈومین میں پرائمری ایئر ٹو ایئر میزائل چائنا کا لیٹسٹ PL-15 بیونڈ ویژول رینج میزائل ہے. اس ہائیلی ایکوریٹ کل پروبیبلٹی میزائل کی رینج ڈوئل سٹیج راکٹ موٹر کی وجہ سے 200 کلومیٹر سے زیادہ ہے، جو کہ جیمنگ کے خلاف بھی ہائیلی ریزسٹنٹ ہے. یہ جہاز شارٹ رینج کلوز ایئر ٹو ایئر کامبیٹ کے لیے انتہائی خطرناک انفراریڈ ہومنگ میزائل PL-10 بھی کیری کرتا ہے، جس کی رینج 20 کلومیٹر ہے. ان کے علاوہ یہ جہاز PL-8 اور PL-12 میزائل بھی کیری کر سکتا ہے. یہ جہاز ایڈوانس ریکانسنس سسٹم کی مدد سے انٹیلیجنس گیدرنگ اور سرویلنس رول میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس جہاز میں موجود انتہائی سوفسٹیکیٹڈ KG-600 الیکٹرانک کاؤنٹر میئر پاڈ اور دروسی الیکٹرانکس کی موجودگی میں اپنی سپیڈ اور منوربلٹی کی وجہ سے یہ انفیوریبل اور ڈینجرس سچویشن سے بھی بچ نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. گراؤنڈ اٹیک موڈ میں اس جہاز کی ایک اور گیم چینجنگ صلاحیت KD-88 اسٹینڈ آف لینڈ اٹیک میزائل کی شکل میں ہے، جو انتہائی ایکوریسی سے زمینی ٹارگٹ کو 200 کلومیٹر سے زیادہ دور تک نشانہ بنا سکتا ہے. اس کے علاوہ اینٹی شپنگ اسٹرائک مشنز میں YJ-91 کروز میزائل ہے، جو ماک 3.5 سپیڈ پر تقریباً 125 کلومیٹر تک اپنے ٹارگٹس کو انتہائی ایکوریسی سے تباہ کر سکتا ہے. اور یہ رینج انڈین نیوی کے ڈسٹرائر پر ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم براک 8 جو کہ انڈیا اور اسرائیل کے جوائنٹ کولیبوریشن سے ڈیولپ کیا گیا ہے کی تقریباً 100 کلومیٹر کی رینج سے زیادہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ J-10C بغیر اپنے آپ کو کسی خطرے میں ڈالے انڈین گراؤنڈ ٹارگٹس اور وارشپس کو نشانہ بنا سکتا ہے. اس جہاز میں 23 ملی میٹر سنگل بیرل گن انسٹالڈ ہے. اس کے علاوہ یہ جہاز مختلف کمبینیشن میں لیزر گائیڈڈ گلائیڈ بامز کے علاوہ 90 ملی میٹر ان گائیڈڈ راکٹ پاڈز بھی کیری کر سکتا ہے.
इस जहाज में फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड टारगेट डेजिग्नेटर बोर्ड भी इंस्टॉल्ड है जो लेजर और सैटेलाइट नेविगेशन गाइडेड वेपन्स की फायरिंग में इस्तेमाल होता है। इस जहाज में फायर कंट्रोल स्टेट ऑफ द आर्ट रेडार आईसा अनमैच्ड परफॉर्मेंस की वजह से इसे 4.5 जनरेशन का स्टेटस देने में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो बैक वक्त 10 टारगेट्स को ट्रैक और 4 को निशाना बना सकता है। इस रेडार की रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है जो इस जहाज को फर्स्ट लुक और फर्स्ट शूट की इंडो पाक सिनेरियो में अनपैरेलल्ड कैपेबिलिटी देता है। इस जहाज में सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम भी नस्ब है जो बगैर कोई रेडिएशन की मिशन किए टारगेट जहाज के अपने रेडार वार्निंग रिसीवर पर इस जहाज की मौजूदगी का पता दिए बगैर अपने दुश्मन को ढूंढ निकालता है जो कि एक सेल्फ एडवांटेज है। इस सारे सिनेरियो में पायलट्स को इंतहाई बाखबर रखने के लिए इस जहाज में मॉडर्न ग्लास कॉकपिट और वाइड एंगल पावरफुल हेड्स अप डिस्प्ले इंस्टॉल्ड है जो एयर कॉम्बैट के दौरान पायलट्स की सिचुएशनल अवेयरनेस, लिथैलिटी और सर्वाइवेबिलिटी में बहुत इजाफा करता है। ये जहाज अपनी स्टेल्थ खसूसियात की वजह से हवा में एक घोस्ट महसूस होता है जिससे पायलट के लिए अपनी टर्म्स पर ऑपरेट करने की ज्यादा स्पेस होती है। इन J-10C जहाज़ों में पर्पस बिल्ट डाटा लिंक इंस्टॉल्ड है जिससे इसे पाक फ़िज़ाइया के दूसरे जहाज़ों यानी F-16, JF-17, मिराजेस, अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म्स और वॉरशिप से इंटीग्रेट भी किया जा सकता है। इस जहाज़ का एक और यूनिक फीचर वॉइस रिकग्निशन सिस्टम है जिसके ज़रिए पायलट जहाज़ से बात करके मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन मसलन फ्यूल स्टेट और रेडियो चैनल चेंज जैसी कमांड दे सकता है। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले से वेपन वहीं देख रहा होता है जहां पायलट, जिससे पायलट के लिए लुक, लॉक और शूट का मरहला आसान हो जाता है। इन तमाम सलाहियतों को नंबर 15 स्क्वाड्रन के स्क्वाड्रन कमांडर विंग कमांडर वजी ने एक जुमले में यूँ कहा कि ये एक सुपरसोनिक हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर है जिस पर विंग्स लगे हैं। दूसरी तरफ पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की खुसूसी तवज्जो की वजह से इन जहाज़ों की इंडक्शन के दौरान एक कल्चरल इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिली जिसमें ग्राउंड क्रू की हाफ स्लीव कवरऑल, ग्राउंड क्रू के बगैर एयरक्राफ्ट टो डिवाइस और पायलट मिशन से रवानगी से पहले या बाद में मार्शल का सुपर साउंड प्रूफ वायरलेस हेडसेट पहने हुए पायलट से बातचीत करना भी एक दिलचस्प मंजर था। जहाज़ के मिशन से वापस आने के बाद एक लैपटॉप जैसी डिवाइस वायरलेस टेस्टर के जरिए जहाज़ में किसी भी एबनॉर्मलिटी या डिफेक्ट का पता चलाती है। आइए J-10C के इन पायलट्स और उनकी टीम से मिलते हैं जिन्होंने आज से तकरीबन 3 साल पहले पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में इस जहाज़ के कंट्रोल छोड़ते हुए इस मुल्क के लोगों को एक एतमाद और खुशी का भरपूर एहसास दिया। जबरान और कासिम, आपके जैसे बहुत सारे नौजवान ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैं भी इसी उम्र का हूँ तो ये J-10 उड़ा रहा है और मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में करना क्या है। आप उनके लिए एक रोल मॉडल भी हैं, आप एक इंस्पिरेशन भी होंगे और आप ये भी बताएंगे कि क्या चीज़ें चाहिए होती हैं एक फ़ाइटर पायलट के और आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, आपका शॉर्ट सफ़र कैसा रहा और ये जो जहाज़ है ये उड़ाने के बाद आपको क्या लगा कि जो दूसरे जहाज़ उड़ाए थे उनकी काबिलियत और इस जहाज़ की काबिलियत में ज़ाती तौर पर आपको क्या लगा? सही बच्चे का ख्वाब तो सारे पाकिस्तान को पता है, फाइटर बनना चाहता है, लेकिन पायलट का ख्वाब शायद कम लोगों को पता है और वो है कि वो सबसे अच्छा जहाज़ फ्लाई करे। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है, चाहे आप जंग के जाना चाहते तो चाहते कि आपको सबसे तगड़ा पूरा हो और सबसे आगे का और तो J-10 के आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ अल्लाह के प्रेम से जो है ना मैंने अचीव कर थी। देखिए कि ख्वाब पूरे के बाद एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन भी है कि ये खाली ख्वाब तो है, इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि अब हमारा काम ही हमने पूरी एयरफोर्स को साथ लेके चलना है और उसको इस थिएटर की सबसे ज़बरदस्त एयरफोर्स फिर जब वापस देना तो उनसे जिम्मेदारी वो हमारी कंधों के और इसको मैं ऐसे देख कर कि मेरे दादा भी पाकिस्तान आर्मी में थे, बंधु था पाकिस्तान एयरफोर्स फाइटर पायलट थे, इसी एयरफोर्स में शहीद हुए। तो एक लेगेसी है जो साहब कैरी आउट कर रही है और प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ख्वाब तो जब जहाँ पूरा बना तो हो गया, अब जिम्मेदारी जो है बहुत बड़ी है हमारे ऊपर। कौम की दुआएं होगी, घर वाली की, माँ बाप की दुआएं और हम मेहनत होगी और अल्लाह का करम होगा। तो ये सारी चीज़ें दिला दी है आज अंदर बैठे हुए। अगर कभी भी चीज़ ना होती तो हम शायद डर ना होते। उम्मीद है कि हम इसी तरह अच्छे से अच्छे हाल बनाते रहेंगे और जंग में उसी तरह सबसे आगे सबसे तगड़े घोड़े पर बैठ के लड़ रहे हैं। जहाज़ न सिर्फ टाइम और स्पेस को ब्रिज कर सकता है बल्कि दुश्मन को सख्त पैगाम देने की गर्ज से हॉस्टिलिटीज़ और टेंशन को एस्केलेट और डी एस्केलेट करने की भी सलाहियत रखता है। ख़वातीन और हज़रात, आखिर में मैं ये कहूँगा कि आज जब पाक फ़िज़ाए के शाहीन इस जदीद मशीन के साथ फ़िज़ा में बुलंद होते हैं तो ये रफ्तार और महारत की इंतहा नहीं बल्कि ये महज आगाज़ है। और मेरी दुआ है कि इन जहाज़ों की हर परवाज़ पाकिस्तान के महफूज मुस्तक़बिल की ज़मानत बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।